الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسائل النساء لیکچر سیریز میں آج ہم متفرق سوالات اور ان کے جوابات کو جانیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، غسل جنابت میں تاخیر کرنا کب گناہ ہے؟ کیا ایام مخصوصہ یعنی حیض و نفاس میں عورت کو زمین پر چلنے پر گناہ ہوتا ہے؟ جواب، حیض و نفاس اور ہم بستری سے فارغ ہونے اور احتلام ہونے کے بعد غسل میں دیر کر دینا گناہ نہیں، البتہ اتنی تاخیر حرام ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ بہاری شریعت میں ہے جس پر غسل واجب ہو وہ اگر اتنی دیر کر چکی کہ وقتی فرض نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے اور نماز پڑھے، اب تاخیر کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ یوں ہی ایام مخصوصہ یعنی حیض و نفاس میں عورت کو زمین پر چلنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا عورت حیض و نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ چھوڑنے پر گناہگار ہوگی؟ جواب، عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ چھوڑنے پر گناہ بالکل نہیں، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، البتہ رمضان کے فرض روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں پاک ہونے کے بعد رکھنا فرض ہے۔ جس قدر جلد ہو سکے یہ چھوڑے گئے روزے رکھنے چاہیے، اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اگلا ماہ رمضان آ جائے۔ سوال نمبر 3، حالت ناپاکی یعنی حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ جواب، بچے کو دودھ پلانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، جیسا کہ کھانا پکانے اور گھر کے دوسرے کام کاج کرنے کے لیے پاکی ضروری نہیں، اس لیے عورت کا غسل سے قبل دودھ پلانا جائز ہے، خواہ غسل جنابت ہو یا غسل حیض و نفاس۔ سوال نمبر 4، معلمہ یعنی سپارہ پڑھانے والی کے لیے حالت حیض و نفاس میں قرأت کا کیا حکم ہے؟ جواب، شرعی عذر یعنی حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، ہاں معلمہ کے لیے مخصوص طریقے سے قرآن پڑھانے کی اجازت ہے۔ مخصوص طریقہ یہ ہے کہ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو اب قرآنی آیات کا ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رہے اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہی، مثلاً یوں نیت کرے کہ عربی زبان کے الفاظ ادا کر رہی ہوں، یعنی وہ سانس توڑ توڑ کر کلمہ پڑھائے گی جبکہ ہجے وہ کرا سکتی ہے، اور نیت بھی یہی کرے گی کہ میں عربی زبان کے الفاظ ادا کر رہی ہوں۔ سوال نمبر 5، طالبات کا ایام مخصوصہ یعنی حیض و نفاس میں اپنا سبق یاد کرنے کی نیت سے قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، ایام مخصوصہ میں سبق یاد کرنے کی نیت سے بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، نہ اسے چھو سکتی ہیں کہ ان دنوں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا حرام ہے، البتہ قرآن دیکھ اور سن سکتی ہیں، لہٰذا شرعی عذر کے دنوں میں اپنے سبق کو دیکھ لیا کریں یا کسی سے سن لیا کریں۔ موبائل یا کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو حالت جنابت میں بلا وضو چھونا اور پکڑنا جائز ہے۔ سوال نمبر 6، کیا حیض و نفاس والی اور جنبی کے لیے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے؟ جواب، حیض و نفاس والی اور جنبی عورت کے پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اور غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ مذکورہ تینوں چیزیں جو کہ فرض ہیں کسی بھی طریقے سے ادا ہوں تو غسل ہو جائے گا، البتہ غسل کے لیے مسنون طریقہ جو کہ مسائل النساء لیکچر سیریز کی ویڈیو نمبر 3 میں بتایا گیا ہے، اس پر عمل کرنے سے ادائے سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ سوال نمبر 7، روزے کی حالت میں سویا اور احتلام ہو گیا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، روزے کی حالت میں احتلام یعنی منی خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جاگتے میں بھی منی بلا قصد یعنی خود بخود نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 8، عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا، اس کی قضا رکھے یعنی پاک ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں رکھے۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہر، روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے، خصوصاً حیض والی عورت کے لیے۔ سوال نمبر 9، رمضان المبارک میں سحر و افطار کے درمیان عورت حیض سے پاک ہو گئی، اب وہ باقی دن کیسے گزارے؟ جواب، عورت اگر سحر و افطار کے درمیان
حیض اور نفاس سے پاک ہو گئی تو اب اس کے لیے باقی دن افطاری تک روزے دار کی طرح گزارنا واجب ہے، اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ سوال نمبر 10، عورت کو دوران نماز حیض آ گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، عورت کو نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہے، ایام حیض کی نمازیں بھی معاف ہیں، البتہ اگر نفل نماز پڑھ رہی تھی اور حیض آ گیا تو اس کی قضا واجب ہے، پاک ہونے کے بعد یہ نفل ادا کرنے ہوں گے۔ فرض نماز اس لیے معاف ہے کیونکہ رب تعالی نے وہ نمازیں معاف کی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ نفل نماز انسان اپنی مرضی سے شروع کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ادا کرتا ہے، تو اس کے دوران اگر عورت کو حیض آ جائے گا تو اس نفل نماز کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگی، کیونکہ وہ ایک عمل جو کر رہی تھی وہ خود سے کر رہی تھی اور کسی سبب سے وہ رہ گیا، پورا نہیں ہوا، تو پھر اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگی۔ سوال نمبر 11، مانع حیض ادویات یعنی حیض روکنے والی گولیاں استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب، عورت کو مانع حیض ادویات کا استعمال کسی بھی وجہ سے ہو شرعی اعتبار سے جائز ہے، البتہ اگر جسمانی طور پر کسی بڑے یا فوری نقصان کا سبب بنے تو اجازت نہیں۔ عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے یا حج و عمرہ پر جانے کے لیے یا اس کی شادی پر اگر عورت کے حیض آنے کے ایام ہوں تو وہ مانع حیض ادویات یعنی حیض روکنے والی گولیوں کا استعمال کر سکتی ہے۔ مانع حیض ادویات کی وجہ سے حیض نہ آئے تو حائضہ شمار نہیں ہوگی، حکم طہارت باقی رہے گا۔ روزہ رکھ سکتی ہے، اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور طواف اور ہم بستری بھی کر سکتی ہے۔ یاد رہے اگر دوران اعتکاف حیض آ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کی بعد میں قضا واجب ہے، یعنی پاکی کے ایام میں دوبارہ بیٹھنا ہوگا۔ سوال نمبر 12، بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کا کیا حکم ہے؟ کیا 40 دن تک بال صاف نہ کرنے سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے؟ جواب، اسلام طہارت و پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ بغل اور منہ زیر ناف صاف نہ کیے جائیں تو انسان کراہت محسوس کرتا ہے۔ ان بالوں کو صاف کرنا سنت اور اعمال فطرت سے ہے، انسان چاہے تو 2 دن بعد ہی صاف کر لے، ہاں ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ صفائی کرنا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا باعث فضیلت ہے، لیکن کسی بھی دن کر سکتا ہے۔ 40 دن سے زیادہ مدت تک بال صاف نہ کرنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے، لیکن 40 دن کی تاخیر پر بھی کھانا پینا حرام نہیں ہوتا، نہ نماز کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 13، عورت غیر ضروری بال استرے یعنی ریزر سے صاف کر سکتی ہے؟ جواب، عورت کے لیے غیر ضروری بال استرے یعنی ریزر یا اس کے علاوہ کسی چیز، کیمیکل یا کریم وغیرہ سے صاف کرنا جائز ہے۔ شریعت مطہرہ کو مقصود غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے، وہ کسی بھی چیز سے حاصل ہو جائے۔ سوال نمبر 14، کیا عورت کا بازو، ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں سے بال منڈوانا یا ترشوانا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، عورتیں بازو، ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کے بال اتار سکتی ہیں۔ سوال نمبر 15، کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب، غسل میں جسم کے وہ تمام اعضاء دھل جاتے ہیں جن کا وضو میں دھونا ضروری ہے، لہٰذا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں۔ سوال نمبر 16 اور 17، کیا حالت ناپاکی یعنی جنابت حیض و نفاس میں کسی جگہ بیٹھنے سے یا کسی چیز کو چھونے سے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا حیض و نفاس والی عورت کے برتن اور دیگر استعمال کی چیزیں الگ کر دینی چاہیے؟ جواب، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ عورت کو ایام مخصوصہ میں نجس چیز سمجھا جاتا تھا اور ہر کام کرنے سے روک دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان تمام بری رسموں کو ختم کر دیا۔ شریعت اسلامیہ میں حیض و نفاس کی وجہ سے صادر ہونے والی ناپاکی میں عورت نماز، روزہ، طواف کعبہ، مسجد میں جانے، مباشرت یعنی ہم بستری کرنے اور تلاوت قرآن مجید کے علاوہ تمام امور انجام دے سکتی ہے۔ اس کے لیے باقی تمام امور جائز ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر اور درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھ سکتی ہے، لہٰذا حیض و نفاس والی عورت ہو یا جنب، اس کو ساتھ کھلانے، اس کا جھوٹا کھانے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے، اس کا گھریلو خدمات بجا لانا جائز ہے۔ ان کی استعمال کی چیزیں استعمال کرنے، ان کے ساتھ سلام و مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا کسی چیز کو ہاتھ لگانے یا کسی جگہ بیٹھنے سے وہ چیز اور جگہ ناپاک نہیں ہوتی۔ بعض خواتین ان کے ساتھ کھانے اور ان کا جھوٹا وغیرہ کھانے کو برا سمجھتی ہیں، ایسی غلط رسموں سے اجتناب لازم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سے مجھے فرمایا، مصلی یعنی جائے نماز اٹھا کر مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ حائضہ تمام دیگر گھریلو کام انجام دے سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سوال نمبر 18 کہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں جو کپڑے پہنتی ہے وہ پاکی کی حالت میں دھونے کے بعد بھی نہیں پہن سکتی؟ جواب، ایام مخصوصہ میں پہنے جانے والے کپڑے اگر خون آلود ہو جائیں تو دھونے کے بعد بالکل پاک ہیں۔ انہیں نماز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں دیگر کپڑوں کے ساتھ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کپڑے پاک ہیں یعنی ایام مخصوصہ میں پہنے تو تھے لیکن خون لگنے سے محفوظ رہے تو دھوئے بغیر بھی پہن سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے جناب محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی لباس ہے جو حیض کے دوران خون آلود ہو جاتا ہے، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے ختم ہونے پر اسے دھو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھونے کے باوجود خون کا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کوئی حرج نہیں، یعنی جس کپڑے سے ناپاکی کا اثر ختم کرنا ممکن ہو تو اس پر سے اس کے اثر کو ختم کرنا ضروری ہے، لیکن اگر باوجود قدرت کے ہم اس نجاست کے اثر کو ختم نہیں کر سکتے تو اس میں مشقت کی کوئی حاجت نہیں، آپ اس کو 3 مرتبہ دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ سوال نمبر 19 اور 20 حیض سے خون آلود لباس یا ایسا کپڑا جس پر منی لگ جائے تو پاک کرنے سے متعلق کیا حکم شرعی ہے، اور اگر پاک کرنے کے بعد خون وغیرہ کا نشان باقی رہ جائے تو کیا یہ کپڑا پاک کہلائے گا؟ جواب، ایام حیض میں عورت کے ہاتھ، پاؤں، منہ اور پہنے ہوئے کپڑے پاک ہوتے ہیں بشرط یہ کہ خشک ہوں، البتہ جس جگہ بدن یا کپڑے پر خون لگ جائے صرف وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس حصے کو دھونا پاک کرنا ضروری ہے، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، اور صرف اتنا حصہ دھو لینے سے یہ لباس مکمل پاک ہے اور نماز وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے جناب محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی لباس ہے جو حیض کے دوران خون آلود ہو جاتا ہے، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے ختم ہونے پر اسے دھو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھونے کے باوجود خون کا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ حیض کے خون سے لباس اور بستر وغیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے جب حیض کا وقت شروع ہونے کو ہو تو گدی یعنی پیڈز وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑا اور بستر ناپاکی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح احتلام ہونے پر تمام کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ کپڑے کے جتنے حصے پر منی کا اثر معلوم ہو وہ کپڑا اسی قدر ناپاک ہوتا ہے، باقی سب کپڑا پاک ہے۔ سوال نمبر 21 کیا حیض کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب، نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں مرد و عورت کے ایجاب و قبول کرنے کا نام ہے، اس میں عورت کا نسوانی عوارض سے پاک ہونا شرط نہیں، لہٰذا دیگر شرائط کی موجودگی میں حالت حیض میں بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن یاد رہے حالت حیض میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ سوال نمبر 22 کیا حالت ناپاکی میں اگر جسم کا کوئی حصہ پانی میں لگ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، بے وضو یا بے غسل شخص یا حیض و نفاس سے فارغ ہونے والی عورت جس نے ابھی غسل نہ کیا ہو کا ہاتھ دھوئے بغیر اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں لگ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ ایسا پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا، اس کا پینا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اس سے کپڑے پاک کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے بے وضو اور بے غسل شخص ہاتھ دھو کر کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل پانی کو وضو اور غسل کے قابل بنانے کے طریقے کو جاننے کے لیے آپ مسائل النساء لیکچر سیریز کی ویڈیو نمبر 6 کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں مستعمل پانی کے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 23 پیشاب کی باریک چھینٹیں اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کے نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ سوال نمبر 24 دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب، ماں حالت روزے میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بچے کو دودھ پلائے اور اپنا روزہ پورا کرے، لیکن اگر دودھ پلانے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہے تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، پھر رمضان گزر جانے کے بعد ان چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرے۔ بہاری شریعت میں ہے کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ سوال نمبر 25
26 کیا حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ جواب: حاملہ عورت اس وقت روزہ چھوڑ سکتی ہے جب اپنی یا بچے کی جان کے ضائع ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ اس صورت میں بھی اس کے لیے فقط اتنا جائز ہے کہ فی الوقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی۔ البتہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا اور نہ ہی فدیہ دے گی، فقط روزے کی قضا کرے گی۔ سوال نمبر 26، حمل ٹھہرنے کے بعد جماع یعنی ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ جواب: حیض و نفاس کی حالت میں اور عورت کے پیچھے یعنی پخانے کے مقام میں عورت سے جماع یعنی ہم بستری جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کا بیوی سے جب چاہے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ حمل کے پورے 9 ماہ میں بھی جماع کرنا جائز ہے، لیکن اگر جماع سے بیوی اور بچے کو ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر جماع نہ کرے۔ اس متعلق پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں جسے حمل کی حالت کا علم ہو کہ بعض حمل کمزور ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 27، میاں بیوی کا حالت روزہ اور رمضان میں ازدواجی تعلقات سے متعلق کیا حکم شرعی ہے؟ جواب: حالت روزہ میں سحری سے افطار تک میاں بیوی کو ہم بستری کرنے اور ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ چھونے کی اجازت نہیں۔ البتہ رمضان شریف میں افطاری کے بعد سے صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو۔ سوال نمبر 28، غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو عورت کے لیے پاکی کا کیا حکم ہے؟ جواب: غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے عورت پر دوبارہ غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا، یعنی صرف وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا مسائل النساء لیکچر سیریز کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو اچھے سے یاد کرنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔